نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلال وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم پر بے پناہ درود و سلام۔ آج کا ٹاپک ہوگا کہ ہمارے اسباب محدود ہیں، ہماری سوچ محدود ہے، ہماری ضرورتیں محدود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے۔ ہم انسان ہیں اور بظاہر ہمارے پاس زندگی گزارنے اور اپنے مسائل حل کرنے کے لیے بہت سے اسباب ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارے اسباب بہت محدود ہیں۔ بہت دفعہ زندگی میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہماری ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں، ہمارے لیے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ کچھ رقم ہی کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو کبھی کبھی مایوسی ہو جاتی ہے۔ انسان بھائی بہن سے امید لگاتا ہے مگر ان سے بھی قرض نہیں ملتا، جان پہچان والے بھی معذرت کر لیتے ہیں۔ ایسے وقت میں ہمارے لیے سب دروازے بند ہو جاتے ہیں، کوئی امید باقی نہیں بچتی، انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ مگر ذرا غور کیجئے، جب سب امیدیں ٹوٹ جائیں اور وقت بھی ایک امید باقی ہوتی ہے، اس وقت بھی ایک امید باقی ہوتی ہے، جب سب دروازے بند ہو جائیں اس وقت بھی ایک دروازہ کھلا ہوتا ہے، اور وہ دروازہ میرے رب کریم کا دروازہ ہے۔ بادشاہوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، میرے رب کریم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ لوگ ساتھ چھوڑتے ہیں، دوست احباب منہ پھیرتے ہیں، بائی بائی سے دامن چھڑاتا ہے، مگر میرا پیارا اللہ پاک اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ اس دروازے پر نیکوکار آئے اسے بھی نوازا جاتا ہے، گناہ گار آئے اس کی بھی جھولی بھر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اتنا عظیم دروازہ ہے۔ ایک واقعہ سنتے ہیں کہ ایک امیر شخص تھا، اپنی گاڑی، اپنا بنگلہ، اچھا کاروبار، اللہ پاک کا دیا سب کچھ تھا۔ ایک روز وہ شام کو گھر آیا، بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا، شام کا کھانا کھایا، اپنے ضروری کام پورے کیے، رات ہو گئی، سونے کا وقت ہوا تو نرم و ملائم بستر پر لیٹ گیا، مگر حیرت تھی کہ آج نرم و ملائم بستر پر، آرام دہ بستر پر، وہ بستر جہاں وہ روزانہ آرام کرتا تھا، اسے میٹھی نیند آتی تھی، اس بستر پر آج نیند اس کے قریب نہیں آ رہی تھی، نیند کوسوں دور تھی۔ نیند بھی یاد رکھیں، نیند بھی اللہ پاک کی نعمت ہے، جسے وہ عطا فرمائے اسے ہی نصیب ہوتی ہے۔ وہ امیر شخص دیر تک کروٹیں بدلتا رہا، مگر نیند تھی کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کافی وقت گزر گیا، آخر اس نے سوچا یہاں بھی تو فارغ لیٹا ہوا ہوں، کیوں نہ باہر کی تازہ ہوا لے لوں۔ یہ سوچ کر اس نے گاڑی نکالی اور باہر نکل گیا۔ کوئی کام تو تھا نہیں، یوں ہی ادھر ادھر گھومتا رہا۔ چلتے چلتے ایک مقام پر اسے مسجد نظر آئی، دل میں آیا یوں ہی گھوم پھر رہا ہوں، کیوں نہ مسجد میں چلا جاؤں۔ چنانچہ اس نے گاڑی پارک کی، مسجد میں گیا، وضو کیا اور مسجد کے حال میں چلا گیا۔ اللہ اکبر، مسجد کے حال میں چلا گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ چلتے چلتے اچانک اس کے قدم رک گئے۔ پوری مسجد خالی تھی، مگر ایک کونے سے ہلکی ہلکی رونے اور سسکیاں بننے کی آواز آ رہی تھی۔
امیر شخص نے دیکھا تو کوئی غریب تھا، اس کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے ہوئے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور وہ روتے ہوئے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، اے اللہ پاک، میری بیٹی بیمار ہے، ڈاکٹر نے آپریشن کا کہا ہے، مجھ غریب کے پاس پیسے کہاں ہیں، کہاں سے آئیں گے؟ اے رب کریم، تو اسباب بنانے والا ہے، مجھ غریب کی حالت زار پر رحمت کی نظر فرما دے۔ وہ امیر شخص نیند نہ آنے کا سبب سمجھ چکا تھا۔ وہ غریب کے قریب گیا، جیب میں جتنی رقم تھی نکال کر اس کو دی اور اپنا کارڈ دیتے ہوئے کہا، ابھی میرے پاس اتنی ہی رقم ہے، مزید ضرورت ہو تو اس ایڈریس پر آ جانا۔ غریب آدمی اگرچہ غریب تھا مگر اس کا دل لالچ سے پاک تھا۔ اس نے کارڈ واپس دے کر کہا، میرے پاس پہلے ہی ایک ایڈریس موجود ہے۔ امیر شخص نے حیرت سے پوچھا، وہ کس کا ایڈریس ہے، وہ کس کا پتہ ہے؟ اگر ایڈریس تھا تو وہاں گئے کیوں نہیں؟ غریب آدمی نے سادگی سے کہا، وہی جس نے آج اس وقت آپ کو میرے پاس بھیج دیا ہے، میں اسی کے دروازے پر بیٹھا ہوں۔ آج میری ضرورت پوری ہو گئی ہے، دوبارہ جب ضرورت ہوگی تو پھر اسی دروازے پر آ جاؤں گا۔ اللہ کے پیارے بندے، اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے اسباب محدود ہیں، ہماری امیدیں ٹوٹتی ہیں، دروازے بند ہو جاتے ہیں، مشکل پریشانی آتی ہے تو دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، طاقت، قوت اور رابطے کچھ کام نہیں آتے۔ ایسے وقت میں صرف ایک ہی سہارا ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ میرے پیارے اللہ پاک کی بارگاہ ہے، وہ رب العزت کے ساتھ رشتہ ہے، رب العزت کو رجوع اللہ ہے، اللہ کو پکارنا ہے اس دروازے سے جو رب کا دروازہ ہے، جو رب کی چوکھٹ ہے، جو اللہ کی بارگاہ ہے۔ وہ دروازہ، اس دروازے سے کوئی مایوس نہیں جاتا۔ یہاں جھولیاں برتی ہیں، یہاں سے بھیک ملتی ہے، اور ایسے انداز سے ملتی ہے، ایسی جگہ سے ملتی ہے کہ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ جب بندہ توکل علی اللہ کرتا ہے، رجوع الی اللہ کرتا ہے، اللہ اکبر، تو اللہ تبارک و تعالی سچے دل کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی پناہ میں آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی مانگنے والوں کو محروم نہیں کرتا۔ چاہے وہ 7ویں کوٹری میں بیٹھا ہو، چاہے وہ اپنے گھر میں بند ہو، چاہے وہ زبان سے کچھ نہ بولے لیکن دل میں اللہ کو پکارے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے راستے کھولتا ہے، اللہ تعالی اس کی امیدوں کو ٹوٹنے نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالی اس کی جھولیوں کو خالی نہیں لٹاتا، اللہ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کریم ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ ہماری حاجتوں کو، ہماری ضرورتوں کو، ہماری مشکلات کو، ہماری مصیبتوں کو، ہماری پریشانیوں کو حل کرنے والا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رضا میں راضی رہنے والا، اپنے ساتھ تعلق جوڑنے والا اور غیر سے مانگنے سے بچانے والا بنائے، صرف اپنی ذات سے مانگنے والا رکھے۔ اللہ ہمیں اپنی چوکھٹ پہ ڈالے رکھنا، اپنے در کا فقیر بنائے رکھنا۔ اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو جس سے ہی مانگیں گے اور تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کی مشکلات کو حل فرما، اللہ ہم سب کی ہمارے بیماروں کو صحت دے، عافیت دے، اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما، اللہ جو بیٹوں کے طلبگار ہیں ان کو نیک صالحہ بیٹے عطا فرما، جو بیٹیوں کے طلبگار ہیں ان کو نیک سیرت بیٹیاں عطا فرما، جو والدین اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں، بچے نافرمان ہیں، اللہ ان کے بچوں کو فرما بردار بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔